بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف دو صورتیں ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت سے 1 سال قبل نازل ہوئی۔ اس کا پس منظر تھوڑا سا ہم جانتے ہیں تاکہ اس صورت کے اندر جتنے مضامین ہیں وہ مضامین ہمیں صحیح طرح سے سمجھ میں آ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکی دور میں اللہ کی توحید اور وحدانیت کی طرف بلاتے 12 سال کا عرصہ گزر گیا، اور قریش مکہ میں بعض ہٹ درم قسم کے لوگ ایسے تھے کہ اب تک انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ ہر اعتبار سے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو جاننے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ اور جزیرہ نما عرب میں جتنے بھی قبائل تھے، کوئی بھی قبیلہ تقریباً ایسا نہیں تھا کہ جس قبیلے کا 1 فرد 2 فرد 3 4 لوگ مسلمان نہ ہو چکے ہوں، غرض یہ کہ 12 سال میں آپ کی دعوت عرب میں پھیل چکی تھی۔ اور ادھر مدینہ طیبہ یثرب تھا پہلے، رسول اللہ کی ہجرت کے بعد سے وہ مدینہ بنا۔ وہاں کے 2 قبائل اوس اور خزرج کے جو قبائل تھے وہ لوگ بھی کچھ نہ کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانوس ہو گئے، اور حج کے موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے عہد لیا، اور اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں میں حضرت عباس نے کہا کہ اگر آپ اس شخص کو اپنے پاس لے جاتے ہو تو تمہیں اس کی جان کا تحفظ کرنا ہوگا، اس کو گلے سے لگانا ایسا ہے جیسا کہ موت کو گلے سے لگانا ہے، اس لیے کہ ہم جو تکلیفیں سہ رہے ہیں ہمیں اندازہ ہے۔ اگر حفاظت کرتے ہو تو لے جاؤ، اور اگر نہیں کر سکتے تو ابھی بتا دو۔ تو جو مدینہ سے چند لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ہماری زندگیاں گزر گئی ہیں جنگیں لڑتے لڑتے، ہم ہر طرح کا تحفظ کریں گے، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے، اس وقت تک جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم کسی دشمن کو ان کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اطمینان ہوا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت کا حکم دے دیا۔ تو اس طرح سے اکا دکا لوگ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جانے لگے۔ اب اس دور میں سورہ بنی اسرائیل نازل ہوئی۔ ایک تو اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت معراج کا سفر کرایا، اور یہ بھی ایک عجیب سفر ہے، اس وقت مجھے اس کو بیان نہیں کرنا۔ سورہ بنی اسرائیل میں چونکہ آغاز میں معراج کے سفر کا تذکرہ ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کا نام بنی اسرائیل اس لیے نہیں ہے کہ اس میں مکمل بنی اسرائیل کے حالات ہیں، نہیں، اس میں بنی اسرائیل کے حالات کی کچھ تھوڑی سی جھلک ہے۔ اور یہ جھلک کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ اب ٹھیک 1 سال کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ جانا ہے ہجرت کر کے، اور وہاں بنی اسرائیل موجود ہیں، وہاں یہود آباد ہیں، اور چونکہ ان کو سمجھانے کے لیے پہلے سے کچھ تاریخی واقعات یہود کے جو سوائے نبی کے کوئی اور نہیں بتا سکتا، جو ان کی کتابوں میں حالات تھے، جو یہود کے علماء جانتے تھے، اللہ پاک نے وہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دی، اور یہودیوں کے گزشتہ حالات کچھ نہ کچھ یہاں ذکر کر دیے، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب یہود کو اسلام کی دعوت دیں تو یہ حوالہ دے سکیں کہ تمہارے آباء و اجداد میں یہ حالات پیش آئے ہیں۔ وہ پوچھیں گے آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو آپ بتائیں گے کہ اللہ نے میرے اوپر قرآن اتارا ہے، اس قرآن کے ذریعے سے یہ بات پتہ چلی ہے۔ تو اس سے یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم پر ایمان لانے کے قریب ہو جائیں گے اور انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ نبی برحق ہے، یہ خبریں سوائے رسول کے کوئی اور نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے جو ہے اللہ پاک نے کچھ نہ کچھ حالات اس کے اندر بنی اسرائیل کے ذکر فرمائے۔ پھر در حقیقت چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور کے اندر بہت محنت فرمائی اور مکہ والوں پر حجت تام ہوئی، لیکن مکہ جو ہے وہ اسلام کے اور دین کے پھیلنے کا ذریعہ مکہ کی سرزمین نہیں بن سکی۔ اللہ کے حکم سے اور اللہ کے ارادے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اب جب مدینہ جا کر ایک مکمل ایک نظام پیش کرنا تھا، ایک ریاست اسلامی قائم کرنی تھی جس میں سارے کے سارے مسلمان رہ کر اور ایک جگہ ہو کر اللہ تبارک تعالی وحدہ لا شریک کی بندگی کر سکیں اور ہر ایک جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بآسانی سیکھ سکے، تو مدینے میں ایک ریاست قائم کرنی تھی۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ مکہ والوں کو اور عرب والوں کو اور اسی طرح سے جو مدینہ میں یہود آباد تھے ان سب کے سامنے اسلام کا ایک نظام پیش کیا گیا جو یہاں ذکر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس نظام کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہے، اس نظام کا کون سا قانون ایسا ہے جو عقل کے خلاف ہے اور تم ماننے کو تیار نہیں ہو؟ تم ذرا غور تو کرو اس رسول کی ایک ایک بات کتنی اہم اور کتنی قیمتی اور کس قدر تمہارے معاشرے کے لیے ان باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ اسلامی معاشرے کے بنیادی اصول سمجھائے گئے، اور یہ اتنے پیارے اصول کہ ہر آدمی اپنے گھر میں ان اصولوں کو نافذ کرے۔ گھر سے شروع کرو۔ آپ ملک میں اسلام نہیں نافذ کر سکتے، آپ صوبے میں نہیں نافذ کر سکتے، آپ محلے میں نہیں نافذ کر سکتے، لیکن آپ گھر سے آغاز تو کر سکتے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو گھر سے آپ آغاز کریں۔ تو یہ 14 بڑے اہم اصول ہیں، ان اصولوں پر ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ گویا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظام ان 14 اصولوں کے ضمن میں بتایا کہ میں مدینہ طیبہ کے اندر یا یہاں جو میں اسلام کی تمہیں دعوت دے رہا ہوں، میں یہ نظام قائم کرنا چاہ رہا ہوں جس نظام کے ذریعے سے ہر انسان کی جان، مال، عزت کا تحفظ ہو سکے۔ اب سنیے وہ کیا اصول ہیں۔ ان اصولوں کی سب سے پہلی اکائی اور بنیاد وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ 2 رکوع بڑے عجیب رکوع ہیں اور ان کو پڑھا کرو اور عمل کی نیت سے پڑھا کرو۔ کہا تیرے پروردگار نے فیصلہ دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی اب نہیں ہوگی۔ یہ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ لفظ کا ترجمہ تو یہ ہے اللہ تعبدو، تم مت عبادت کرو مگر اللہ کی کرو۔ لفظی معنی تو یہ ہے، لیکن صرف عبادت نماز کا یہاں مطلب نہیں ہے۔ یہاں عبادت سے مراد صرف روزہ اور حج اور زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہاں عبادت سے مراد یہ ہے کہ اب اللہ کی حاکمیت کو تمہیں تسلیم کرنا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تبارک تعالیٰ کے قانون کو بالادستی ہونی چاہیے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کو بالادستی ملنی چاہیے۔ اب جناب اللہ کے سوا کسی اور کا بلند اقتدار نہیں ہوگا۔ سب سے بڑا، سب سے بلند ترین اقتدار اب اللہ ہی کا ہے۔ اب حاکمیت اللہ کی، اب بادشاہت اللہ کی، اب سلطنت اللہ کی۔ ہاں، اللہ کی سلطنت، اللہ کی حاکمیت، اللہ کی بادشاہت کے ماتحت ہو کر جو دنیا میں بادشاہ بنتا ہے، جو دنیا میں حکمران بنتا ہے، وہ اللہ کے قانون ہی کو نافذ کرے گا۔ یہ پہلی سیڑھی ہے اسلامی معاشرے کی، اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ تو آپ گھر میں یہ کہیں کہ آج کے بعد اس گھر کے اندر اللہ کا کوئی حکم نہیں ٹوٹے گا، کیا یہ ہم نہیں کر سکتے؟ آج کے بعد اس گھر کے اندر شرک نہیں ہوگا، آج کے بعد اس گھر کے اندر اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں ہوگی، یہ ہم اپنے گھر سے نافذ کر سکتے۔ یہی نفاذ ہے۔
نمبر 2، جب اللہ تبارک تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قوانین کا اجرا ہوتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے بعد پھر سب سے بڑا درجہ ماں باپ کا آتا ہے۔ اصلاح معاشرے میں یہ ضروری ہے کہ گھرانے کی اصلاح ہو، گھرانہ صالح ہو، گھرانہ درست ہو، خاندان بہتر ہو، خاندان کے تمام ممبرز کے باہمی روابط اچھے ہوں، اور خاندانی ممبر کا سب سے بڑا جو تاج ہے وہ کس کے سر پر؟ ماں باپ کے سر پر۔ ماں باپ کے ماتحت ان کی اولادیں، تو اس لیے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات ذہن نشین فرمائیے، ماں باپ، ایک بیٹا ایسا ہے کہ ماں باپ کو نہیں ستاتا، نہیں دل دکھاتا، کبھی نہیں دل دکھاتا، تو کیا اس نے کبھی بھی دل نہیں دکھایا یہ کافی ہے؟ نہیں، یہ کافی نہیں، بلکہ احسان کا حکم ہے۔ دل دکھانا تو کسی طرح سے جائز بھی نہیں ہے۔ اگر ایک بیٹا دل نہیں دکھاتا لیکن ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، اس نے ماں باپ کا حق نہیں ادا کیا۔ اس لیے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، شروع یہاں سے بات ہوئی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر حسن سلوک کے آداب سمجھائے، ماں باپ کے ساتھ آداب، 5 آداب بتائے ہیں یہاں پر۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، ماں باپ جب تمہارے زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ گیا ہو، فلا تقل لہما اف، والد کا پہلے انتقال ہو گیا، والدہ نے زندگی پائی ہے، بڑھاپا آیا والدہ کا، یا ماں کا انتقال جلدی ہو گیا، باپ نے بڑھاپا پایا آپ کی زندگی میں، تو پتہ یہ چلا کہ جب وہ بڑھاپے میں جائیں گے، جس طرح سے بچپن میں آپ ان کی تربیت کے اور آپ ان کی کفالت کے محتاج تھے، اسی طرح سے بڑھاپے میں ماں باپ آپ کی کفالت کے محتاج ہیں۔ یہ اسلام یوں مربوط کرنا چاہتا ہے باہمی رشتہ داریوں کو، اس لیے فرمایا فلا تقل لہما اف، اف نہیں کہنا۔ نمبر 2، جھڑکنا نہیں، جھڑک کر بات نہیں کرنا، غصے سے بات نہیں کرنا، گھور کر بات نہیں کرنا۔ نمبر 3، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ادب کی بات کرنا۔ نمبر 4، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، تواضع سے کھڑے ہونے ہیں ماں باپ کے سامنے۔ باپ ڈانٹ رہا ہے، ڈانٹ پہ ڈانٹ رہا ہے، ڈانٹ پہ ڈانٹ پلا رہا ہے، تمہیں اکڑنا نہیں ہے، تمہیں گھورنے کی اجازت نہیں ہے، تمہیں بدتمیزی کی اجازت نہیں ہے، تمہیں آگے سے جواب دینے کی اجازت نہیں ہے، خاموش ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے پروں کو جھکا دو ان کے سامنے۔ اور وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، 5واں ادب یہ سمجھایا کہ ان کے لیے یوں دعائیں کرتے رہو، اے اللہ بچپن میں انہوں نے میری تربیت کی ہے، میں محتاج تھا کفالت کا، انہوں نے میری ہر طرح کی تربیت بھی ہے، کھلایا بھی، پلایا بھی، سلایا بھی، آج مجھے اے اللہ تو اس طرح کی طاقت دے اور ہمت دے کہ میں ان کی ہر ضرورت کو پورا کر سکوں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ باپ 5-6 بچوں کی تربیت کرتا ہے، 8 کی تربیت کرتا ہے، 2 کی تربیت کرتا ہے، ان کو پروان چڑھاتا ہے، پالتا ہے، اور جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو 6 مل کر ایک باپ کو نہیں سنبھال سکتے، 6 مل کر ایک باپ کی تربیت ایک باپ کو نہیں سنبھال سکتے، اس کی نگہداشت نہیں کر سکتے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو جس معاشرے کے اندر ماں باپ رول رہے ہوں وہ معاشرہ ترقی پذیر نہیں ہو سکتا، اور جس ملک کے اندر یہ ظلم ہو رہا ہو، ماں باپ کی آہیں آسمانوں کی طرف اٹھتی ہیں اور اللہ کے عرش کے ساتھ جا کے ٹکراتی ہوں، اس ملک پر، اس گھر پر، اس محلے پر اللہ کی رحمت کہاں سے نازل ہو سکتی ہے؟ اس لیے یہاں سے آغاز کیا ہے کہ اب تمہیں اپنے گھرانوں کو درست کرنا ہوگا، اور اسی طرح سے اس کے بعد تیسرا قانون سمجھایا، تیسرا دفعہ اسلامی قوانین کا، اسلامی ریاست کا، اسلامی گھرانے کا،
فرد کے طور پر اجتماعی زندگی میں، انفرادی زندگی میں دیکھو ماں باپ کا پہلا درجہ، اس کے بعد دیگر قرابت دار، یعنی آپ نے جو پیسہ کمایا وہ صرف آپ اپنی ذات کے لیے نہیں کما رہے، آپ اپنے پیسے میں اپنے ماں باپ کا حق رکھیں گے، اس سے بچ جائے پھر آپ اپنے قرابت داروں کا، اپنی بہنوں کا، اپنے بھائیوں کا حق رکھیں گے، بھائی بہنوں سے بچ گیا آپ اپنے ماموں، چچا، تایا، خالہ، پھوپھی ان کا اپنے اموال میں حق رکھیں گے، یہاں سے بھی آپ کا مال بچ گیا۔ اس کے بعد آپ قرب و جوار میں دیکھیں گے جو مساکین اور غربا ہوں گے ان کے لیے آپ اپنے مال میں حق رکھیں۔ اچھا غربا اور مساکین کو بھی آپ نے دے دیا، ذمہ داری ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، کوئی باہر سے اجنبی آ جاتا ہے تمہارے شہر میں، محلے میں، مسافر، اس مسافر کو تمہارے محلے میں اجنبیت نہ ہو، وہ اس طرح سے رہے جیسے اپنے گھر میں رہ رہا ہوتا ہے۔ یہ اسلام نظام دیتا ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ، قرابت داروں کا حق ادا کرو۔ قرابت داروں میں کون سے رشتے ہوتے ہیں؟ انسان کے ماتحت رشتے قرابت دار ہیں، اولادیں، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی قرابت دار ہیں۔ اسی طرح سے ماں کی طرف سے رشتے دار قرابت دار، باپ کی طرف سے رشتے دار قرابت دار، سسرالی رشتے وہ بھی قرابت دار ہیں، ان کا بھی خیال کرو۔ عام طور پر چلتے میں، روڈ میں چلتے میں فقیر کو مال دینا آسان ہے، لیکن قرابت داروں کو آدمی نہیں دیتا، وہاں ہاتھ تنگ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرابت داروں کی 10 برائیاں سامنے آتی ہیں تو آدمی کا جی نہیں چاہتا وہاں مال دینے کو، لیکن اجر ڈبل ہے، یہاں دوہرا اجر ہے کہ ان کو آپ مال دو۔ اس کے بعد اس لیے فرمایا والمسکین، مسکین کو، وابن السبیل، مسافر کو۔ اچھا ان سب کو دے دیا یا اللہ، ماں باپ پر بھی خرچ کر دیا، بیوی بچوں پر بھی خرچ کر دیا، قرابت داروں پر بھی خرچ کر دیا، مسکینوں کو بھی کھلایا، مسافروں کو بھی کھلایا، اب اپنی عیاشی میں مال لگاؤں؟ نہیں، ولا تبذر تبذیرا، عیاشی کی اجازت نہیں ہے۔ بے جا مال نہیں بھاؤ گے، جہاں مال خرچ کرنے کی جگہ نہیں ہے وہاں مال مت خرچ کرنا۔ بیٹے کی شادی آئی ہے، ٹھیک ہے جی، میں نے سب رشتہ داروں کو مال دیا ہے، آج میں شادی پر جس طرح سے چاہوں کروں، جیسے چاہوں مال بہاؤں، پانی کی طرح مال کو بہا دوں؟ نہیں، ولا تبذر تبذیرا، تبذیر نہ کرنا، بے جا مال مت بہانا۔ کیوں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے جا مال صرف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تم شیطان کا بھائی بننا چاہتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان تو اپنے رب کا بڑا ناشکرا تھا، تم ناشکرے مت بنو۔ یہ مال کی ناقدری اور ناشکری ہے کہ بے جا تم اسے بھاؤ گے۔ 5واں اصول یہ سمجھایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ، چوتھا تھا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، مال بے جا نہ بہاؤ۔ 5واں اصول، اگر قرابت داروں کو دینے کے لیے نہیں ہے تمہارے پاس، ٹھیک ہے جی، میں اتنی حیثیت نہیں رکھتا، بڑی مشکل سے اپنے گھر کا چولہا چلتا ہے، میں قرابت داروں کو، مساکین کو، مسافروں کو نہیں دے سکتا، تو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی قرابت دار، مسکین، حاجت مند آتا ہے اور تم نہیں دے سکتے ہو تو قرآن یہ قانون ذکر کرتا ہے، ان کی عزت کو مجروح مت کرنا، ان کی عزت کو مجروح مت کرنا، آپ اخلاق سے ان کو جواب دے دینا۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے پوری ایک آیت اس میں جگہ دی ہے، قرآن میں ایک آیت کو جگہ دی گئی ہے صرف یہ قانون سمجھانے کے لیے کہ اگر دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو کیسے آپ نے منع کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ نا پیچھے ہٹ جاؤ، مانگتے ہی رہتے ہو تم، یہ کرتے رہتے ہو، قطعا نہیں، وہ بھی انسان ہے، عزت نفس نہ مجروح کرو، کل ہو سکتا ہے اللہ اسے مال دے دے اور تم کنگلے ہو جاؤ، تم قلاش ہو جاؤ، یہ خیال کرنا۔ نمبر 6، ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، بخل نہ کرنا، ولا تبسطها كل البسط، اسراف بھی نہ کرنا، اعتدال، مال کے خرچ میں ضرورت کی جگہ پر بھی اعتدال کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نفقے کے اندر، خرچ میں درمیانہ روی اور اعتدال اختیار کرنا یہ نصف معیشت ہے۔ آدھی معیشت کا مسئلہ تو اسی سے حل ہو جاتا ہے۔
آج معاشرے میں تباہی کیوں ہے؟ اس لیے کہ خرچ کے سلیقے نہیں پتہ۔ ہم اسلامی قانون تو سیکھیں کہ اسلام کس حد تک اپنے گھر پر، بیوی اور بچے پر خرچ کرنے کی کس حد تک اجازت دیتا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے۔ اللہ اکبر، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ باقی اسی معاشرے کے اندر بعض لوگوں کے پاس اللہ نے مال دیا ہے اور بعض فقیر ہیں۔ یہ آزمائشیں ہیں، یہ امتحانات ہیں۔ تم مال کو برتری کی کا سبب مت سمجھنا، اور کوئی فقیر ہے تو اس کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھنا، اس کے لیے بھی امتحان ہے، تیرے لیے بھی امتحان ہے۔ 7واں قانون، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ والدین کے حقوق آگے، قرابت داروں کے حقوق آگے، مساکین کے حقوق آگے، مسافروں کے حقوق آگے، خاص طور پر اولاد کو علیحدہ سے ذکر فرمایا کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک گھرانے کا اہم رکن ہے اولاد۔ جس طرح سے ماں باپ اہم رکن ہے، اسی طرح سے اولادیں بھی معاشرے کا اہم رکن ہیں، اور خاص طور پر گھر کا اہم رکن ہے۔ تو اولادوں کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل مت کرو۔ اس زمانے میں بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا تھا کہ فقر و فاقے کے ڈر سے جو ہے وہ اس وقت اولادوں کو قتل، اسقاط حمل کے طریقے اختیار کیے جاتے تھے کہ بچے بڑے ہوں گے تو کھائیں گے کہاں سے۔ اور آج کل اس پر نت نئے نئے طریقے آتے ہیں، اور کروڑوں کا خرچہ اس پر ہوتا ہے کہ ضبط تولید، آبادی کو کنٹرول کیا جائے، آبادی کو روکا جائے۔ بڑھتی ہوئی آبادی نہ روکی گئی تو ملک بحران کا شکار ہو جائے گا، گھرانہ بحران کا شکار ہو جائے گا۔ 100% یہ ہماری سوچ قرآن کے قانون کے خلاف ہے، اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے، فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم۔ کیا آپ جو دکان چلاتے ہو آپ یہ سمجھ بیٹھے کہ میں اولادوں کو کھلا رہا ہوں؟ نہیں نہیں، نحن نرزقہم، ہم کھلاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم کھلاتے ہیں، وإیاکم، تمہیں بھی ہم ہی کھلاتے ہیں۔ روزی کا ذمہ تو ہم نے لیا ہوا ہے، تم غلط سمجھ بیٹھے ہو، تم اپنے آپ کو رب بنا بیٹھے ہو اور یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ جناب کھائیں گے کہاں سے۔ قطعاً ایسے طریقے اختیار کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہیں۔ اسی طرح سے اولاد کو دینی تربیت سے، اخلاقی تربیت سے دور رکھنا بھی قتل اولاد ہے، یہ بھی قتل اولاد ہے۔ ایک بچہ تو ہے، اس کو اخلاق نہیں سکھائے، اس کو دین نہیں سکھایا، اس کو تمیز نہیں سکھائی، اس کو ماں باپ کا ادب آپ نے نہیں سکھایا، اس کو رب کا تعارف آپ نے نہیں سکھایا، تو کیا حق آپ نے ادا کیا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آئے اور اس نے آ کے اپنے بیٹے کی شکایت کی کہ میری بات نہیں سنتا، بدتمیز ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ رسول اللہ حضرت عمر نے اس کو بلایا بیٹے کو کہ بھائی آپ باپ کی بات نہیں سنتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ امیر المومنین مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا باپ کی بات سننا اور باپ کی اطاعت کرنا ہی ہے، یا باپ کے ذمے بھی اولاد کے کچھ حقوق ہیں؟ کہا بالکل باپ کے ذمے بھی اولاد کے حقوق ہیں۔ کہا کیا حقوق ہے حضرت؟ کہا حقوق یہ ہیں کہ اولاد کی نیک اور اچھی تربیت کرے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھے، اس کی اچھی تربیت کرے، اور جب وہ بالغ ہو جائے، شادی کو پہنچ جائے تو اچھی جگہ پر اس کی شادی کرے، یہ اس کا حق ہے۔ تو کہا امیر المومنین اس نے، میرے والد نے میرا ایک حق ادا نہیں کیا۔ پہلا کام تو اس نے میرے لیے کسی اچھی ماں کا انتخاب نہیں کیا، اس نے میرے لیے کسی اچھی ماں کا انتخاب نہیں کیا، ایک فاحشہ قسم کی اب ماں، اس نے کہا میری ماں ہی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن لوگ مجھے اس کے نام سے طعنے دیتے ہیں کہ تمہاری ماں ایسی ہے ویسی ہے۔ پہلا اس نے میرا حق نہیں ادا کیا کہ میرے لیے اچھی ماں کا اس نے انتخاب نہیں کیا۔ تو دیکھیں کہاں اسلام کس قدر اس معاملے کی رعایت رکھتا ہے کہ آپ نکاح کرنے سے پہلے ایک نظر دیکھ لیں، اس لیے کہ آپ جو اپنے گھر میں خاتون لانے والے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی ماں لے کے آ رہے ہیں، اور آپ کے بچوں کی اس نے تربیت کرنی ہے۔ اگر وہ خود تربیت یافتہ نہیں ہے تو وہ کیا تربیت کرے گی؟
آج اچھا خاندان دیکھتے ہیں، اچھا مال دیکھتے ہیں، یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں، تربیت کوئی نہیں دیکھتا، حسن و جمال دیکھتے ہیں۔ اے امیر المومنین، دوسری بات یہ تھی کہ میرا اچھا نام رکھتا، اس نے میرا نام بھی بیکار رکھا ہے۔ تیسری بات یہ تھی جعل نام رکھا، جعل کہتے ہیں کیڑے کو۔ تیسری بات یہ تھی میری اچھی تربیت کرتا تھا، اس نے کوئی تربیت کی بات مجھے نہیں بتائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے باپ کو وہاں سے سختی سے اٹھایا اور فرمایا جاؤ، تیرے ساتھ جو ہو رہا ہے پھر ٹھیک ہو رہا ہے، کہ آپ نے کیوں نہیں حق ادا کیا؟ تو اس لیے آج یہ شکایتیں آتی ہیں، ماں باپ کو یہ شکایتیں کرتے ہیں کہ جناب بچے بدتمیز ہو گئے، بچے بات نہیں مانتے۔ کوئی شک نہیں، معاشرہ اس وقت ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ ایک تو بچوں کو غلط سوسائٹیوں سے، غلط ماحول سے دور رکھو، غلط چیزوں سے دور رکھو، انٹرنیٹ کی لغویات سے دور رکھو، بچے گلیوں کے اندر آزادانہ گھومے پھریں، ان تمام چیزوں پر آپ کو قابو کرنا ہے۔ تربیت کرو اپنے اولادوں کی، ورنہ یہ تربیت نہ کرنا، بغیر تربیت کے ایک جوان ہو گیا، اس کو معاشرے میں کسی کا ادب نہیں پتہ، اس کے اندر عفت اور پاک دامنی نہیں ہے، اللہ کا حق نہیں ادا کرتا، اللہ کے رسول کا حق نہیں ادا کرتا، ماں باپ کا حق نہیں ادا کرتا، قرابت داروں کا حق نہیں ادا کرتا، تو وہ جو جوان ہو گیا ہے، وہ جوان اور جانور دونوں برابر ہیں؟ کیا فرق ہے اس میں؟ اس لیے ان قتلہم کان خطئا کبیرا ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا، اور 8واں قانون سنایا کہ زنا کے قریب مت جانا، مت پھٹکنا، یہ بہت بدترین گناہ ہے۔ دیکھو قرآن کہتا ہے ولا تقربوا الزنا، عجیب، قربان جائیں اللہ کے ان قوانین پر، کیا خوبصورت اسلوب ہے۔ زنا کے قریب نہیں جانا، یہ نہیں کہا زنا نہیں کرنا، قریب نہیں جانا۔ اسلام باڑ لگاتا ہے، آنکھوں پر پردہ ڈالا، یہ قریب، جس نے بد نظری کی وہ زنا کے قریب چلا گیا۔ الا لا یخلون رجل بامرأۃ، خبردار کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ ایک جگہ جمع نہ ہو، جو جمع ہو گیا وہ زنا کے قریب چلا گیا۔ خبردار عورت بغیر حجاب کے باہر مت نکلے، اگر عورت بغیر حجاب کے باہر نکلتی ہے وہ زنا کے قریب ہو رہی ہے، دوسروں کو زنا کے قریب کر رہی ہے۔ اسلام ان سب باتوں پر پابندیاں لگاتا ہے۔ اسی طرح سے یہاں تک کہ عورت کو حکم دیا کہ جب بات کرو فلا تخضعن بالقول، بات میں نرمی مت اختیار کرنا، ایسی بات مت کہنا کہ جس سے ہنس اور کھلکھلا کر بات کرنا، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ جو آپ کی بات سنے اور اس کے دل کے اندر کوئی کجی اور روگ ہو اور گناہ کا خیال آئے، گویا کہ آپ اسے زنا کے قریب کر رہی ہو۔ گانے مت سننا، یہ زنا کے قریب کرتے ہیں، یہ زنا کا منتر ہیں۔ شراب پر پابندی لگائی، کیوں؟ یہ زنا کے قریب لے جاتا ہے۔ یہ زنا کے دو قریبی رشتہ دار ہیں، گانا اور شراب، اس لیے فرمایا ولا تقربوا الزنا، مت قریب جانا۔ اور 9واں اصول ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، انسان کی جان بڑی قیمتی ہے، کسی کی جان پر حملہ مت کرنا۔ ہر انسان کو اس ملک کے اندر، ہر انسان کو اللہ کی اس دھرتی پر جینے کا حق ہے، کسی کو قتل مت کرنا۔ ہاں، قتل کرنے کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی جو ہے کسی کو قتل کر دے، قصاص میں مارا جائے گا، کوئی اسلام سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، گردن مار دی جائے گی، اور اسی طرح سے جناب کوئی شادی شدہ ہو کر زنا کرے اسے رجم کر دیا جائے گا، یا اسی طرح سے کوئی شخص جو ہے وہ قطع طریق ڈاکہ زنی کرے، اس قسم کے جرائم ہیں تو وہ قتل حق، اس کو وہ بھی اسلامی عدالت اس کو قتل کرے گی، قصاص لے گی، باقی کسی کو حق نہیں ہے۔ ولا تقربوا مال الیتیم، 10واں قانون یہ سمجھایا کہ یتیموں کے مال کے قریب مت پھٹکنا، جیسے زنا کے قریب مت پھٹکنا، اسی طرح سے یتیم کے مال کے قریب مت پھٹنا، اس لیے کہ یتیم کا مال کھانے کا مطلب یہ اپنے پیٹ میں آگ جہنم کی بر رہے ہو۔ ہاں، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، 11 قانون کہ وعدوں کی پاسداری ہونی چاہیے۔ اسلام وعدوں کی پاسداری، کہ لا ایمان لمن لا عہد لہ، جس کی زندگی میں عہد کی پاسداری نہیں ہے اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور ناپ تول میں کمی مت کرنا، یہ معاشرے کی بہت بدترین برائی ہے۔
ناپ تول کا تعلق دکاندار کے ساتھ صرف نہیں ہے، ناپ تول کا تعلق ہر ملازمت کے ساتھ ہے، ہر کام کرنے والے کے ساتھ ہے۔ جو کسی جگہ سے اجرت لے کر کام کر رہا ہے لیکن کام پورا نہیں کر رہا، وقت پورا نہیں دے رہا، یہ ناپ تول میں کمی کرنے والا شمار ہوگا۔ اور 13واں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، یہ نظام تعلیم پیش کیا کہ ایسا علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو کچا علم ہے۔ تمہارے علم کی بنیاد قرآن ہے، تمہارے علم کی بنیاد رسول اللہ کی سیرت ہے، تمہارے علم کی بنیاد تعلیمات وحی، آسمانی علوم تمہارے علم کی بنیاد ہیں، یہ اپنے بنیاد بنانی ہے۔ اللہ اکبر، اس قسم کی چیزوں کے پیچھے مت پڑو، ایسے علوم کو مت حاصل کرو جن کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہے، جو محض تخمینی ہیں، محض اندازے کے ہیں، کوئی ٹھوس اور مستحکم نہیں ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ آیت یہ بھی سمجھا رہی ہے کہ معاشرے کے اندر بدگمانیوں کے پیچھے مت پڑا کرو، ہر سنی انسنی بات کے پیچھے مت پڑا کرو۔ اور 14واں اصول وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تکبر نہ کرنا، یہ انفرادی ہر فرد کو بھی حکم ہے، اور جب تمہیں اقتدار حاصل ہو جائے تو اس صورت میں بھی تکبر نہ کرنا، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ اور آخری بات کیا فرمائی؟ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، یہ 14 قانون ذکر کرنے کے بعد کہا یہ تمہارے رب نے تمہاری طرف وحی کی ہے۔ ایسا ہے جیسا کہ کوئی آدمی 14 باتیں لکھے، نیچے اپنا دستخط کرے اور اپنی مہر لگا دے، اس طرح سے اللہ پاک نے یوں 14 باتوں کو ذکر کیا ہے۔ یہ ہر گھر کی ضرورت، ہر معاشرے کی ضرورت ہے، ان کو لکھ کر اپنے گھروں میں لگائیں، اور آئیے ہم عزم کرتے ہیں انشاءاللہ ان قوانین پر ہم اپنے گھر کی تربیت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک عمل کرنا آسان فرمائے۔